لكم عليه أجرا إلا المؤدة في القربى آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم درود پاک پڑھیے اللهم صل علی وسلم سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کا یہ متبرک پروگرام سرزمین کھردہ کربلا میں کیا جا رہا ہے اور شہیدان کربلا کی شہادت کا آج تیسرا دن ہے، جسے عرف عام میں ہم لوگ تیجا کہتے ہیں۔ بزرگوں کے نام، پیروں کے نام، اچھوں کے نام، گنہگاروں کے نام، اِشارِ ثواب کا پروگرام ہمیشہ کیا جا رہا تھا، کیا جا رہا ہے، کیا جائے گا۔ بزرگوں اور نیکوں کے اِشارِ ثواب کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجے کو بلند فرمائے، ان کے صدقے میں ہم کو بخشش فرمائے۔ گنہگاروں کا اِشارِ ثواب کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اس گنہگار کے گناہ کو معاف فرما کر اسے بخش دے اور ہم کو بھی بخش دے۔ یہ اِشارِ ثواب کا مطلب۔ اِشار کا مطلب پہنچانا، ثواب یعنی رحمت، فضل، برکت، پہنچانا۔ ہم میں یہ طاقت نہیں ہے کہ ہم پہنچائیں گے۔ ہم سب کے ساتھ اِشارِ ثواب کے موقع پر رب کی بارگاہ میں پیش کرتے کہ اللہ ہم اس لائق نہیں ہیں، مگر تو اس لائق ہے کہ جس کو چاہے پہنچ جائے۔ ہم اللہ کے حوالہ کرتے ہیں، پہنچانا اس کا کام ہے۔ اب جیسے درود پاک ہم لوگ پڑھتے ہیں اللہم، نبی پہ درود بھیجتے ہیں تو ہم بھیج رہے ہیں، نبی کے پاس پہنچ رہا ہے۔ اے اللہ میرے نبی پر تو درود پہنچا دے، میں تیرے حوالہ کرتا ہوں، تو پہنچا۔ ایک طریقہ یہ ہے پہنچانے کا۔ دوسرا طریقہ، اگر کوئی آدمی بغیر سوچے سمجھے کسی کی مغفرت، کسی کی بخشائش کی دعا کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو بخش دیتا ہے فرشتوں کے ذریعے۔ حدیث کتابوں میں آیا ہے کہ جب اِشارِ ثواب کسی کا نام کیا جاتا ہے تو اللہ فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ وہ ثواب اور رحمت لے کر، برکت لے کر فلانے کے پاس چلے جاؤ۔ تو دینا میرا کام ہے، پہنچانا رب کا کام ہے۔ آج کربلا، کھردہ کے کربلا میں ہم لوگ تیجا کا پروگرام کر رہے ہیں۔ یہ پرمپرا سے چلا آ رہا ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اور نہ اس میں کوئی شک ہے، نہ شبہ ہے، نہ شنکا ہے۔ ہمارے مشائخ، پیران اعظام، خانقاہی علماء کرام، ان لوگوں کا یہ دستور اور طریقہ رہا جو میں بھی ان کا غلام ہوں، میں بھی وہی طریقے پہ چلتا ہوں اور انشاءاللہ ہمیشہ چلتا رہوں گا۔ آمین۔ اب رہی بات کہ شہید زندہ ہوتے ہیں، کہہ دو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ کسی کے گھر میں باپ کی میت ہو تو ڈھول بجاؤ گے۔ عورت بھی سنے، مرد بھی سنے۔ آج غم کا دن ہے، یہ چاہے مولانا بولے، پیر بولے، یہ سب جاہل ہیں، جاہل کی اولاد ہیں۔
ریپ کرنا ہے کر لو، ریپ کرنا ہے کر دو۔ غم کا مسئلہ اسلام میں جس کے گھر میں میت ہو گئی وہ 3 دن غم منائے گا۔ کتنا دن؟ 3 دن۔ دھیان سے سنیے۔ اور جس گھر میں میت ہوئی اس کا اگل بغل پڑوس 1 دن غم منائے گا۔ کتنا؟ 1 دن۔ اور عورت بیوی ہے تو وہ عدت بھر غم منائے گی۔ اب اس کے علاوہ غم منانا حرام ہے، اس کے علاوہ غم منانا، تو جو کہتا ہے غم کا دن ہے 10 محرم، اس جاہل کی اولاد کو بولو کہ حسین اگر تیری نظر میں مردہ ہے تو ان کو مرے ہوئے کئی سال ہو گیا، مسئلہ کے حساب سے اب غم منایا جائے گا؟ نہیں منایا جائے گا۔ ایک غم پر میں نے کہا، اور دوسری بات قرآن کہتا حسین زندہ ہے، اور جتنے شہید ہوں گے سب زندہ ہیں۔ قرآن بولتا ہے زندہ ہیں، اللہ کہتا ہے زندہ ہیں۔ اب کوئی کہے حسین مردہ ہے تو اللہ کا مانے نہ اس جاہل مولوی کا مانے، اللہ کی مانے نہ جاہل کی مانے، قرآن کی مانے کہ ان بدھو کو مانے۔ ریپ کر دو، ہم کو غم نہیں ہے۔ میرا حسین کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے۔ تو میرا حسین کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا۔ جب حسین زندہ ہے تو حسین کا بھائی حسن بھی زندہ ہے، حسن کی اماں زندہ ہے، حسن کا باپ مولا علی زندہ ہے، اور سب میں میرا نبی زندہ ہے۔ جو نبی والا ہے وہ زندہ ہے، جو پنجتن والا ہے وہ زندہ ہے۔ ارے میاں شہید تو رہنے دو۔ میرے نبی فرماتے ہیں جس کے سینے میں میرے اہل بیت سے محبت ہوگی ایماندار ہے۔ پنجتن آل نبی کی محبت جس دل میں ہے وہ ایماندار ہے، اور جس کے دل میں پوری دنیا کی محبت ہے اور ان حضرات کی محبت نہیں ہے وہ منکر اور کافر ہے۔ میں 2 ٹوک بات کر رہا ہوں، اور یہی نہیں، آپ جب مرو گے تو منکر نکیر کتنی یہ ملک الموت کتنی ہمت نہیں ہے کہ اہل بیت کے ماننے والا، پنجتن کا ماننے والا، آل نبی کا ماننے والا کہ جب روح نکالے گا
تو نئی روح نہیں نکالے گا، آئے گا۔ سلیم خان آپ کو جنتی ہونا مبارک ہو۔ سبحان اللہ۔ جس دل میں آل بیت آل نبی پنجتن کی محبت ہے تو روح نکالنے والا فرشتہ کہتا ہے آپ کو جنتی ہونا مبارک۔ سبحان اللہ۔ ابھی کچھ ہوا نہیں، جنتی ہو گئے، بے شک، کیا بات ہے۔ جنتی ہو گئے۔ اب جب جنتی ہو گئے تو نہ قبر کا ڈر ہوگا نہ حشر کا ڈر ہوگا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، حق ہے۔ تو بات چل رہی تھی کہ میرا زندہ ہے، اور دوسری بات کہ ڈھول مت بجاؤ، غم کرو غم۔ ان جاہلوں کو، یزیدیوں کو کہہ دو جس کے گھر میں میت ہوتی کھانا نہیں کھاتا، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ چولہا نہیں جلتا۔ اے یزیدیوں مولویوں، اے یزیدی مولویوں، اگر حسین مردہ ہے اور غم منانا ہے تو تیرے گھر میں چولہا کاہے جلتا ہے، کھانا کاہے پکتا ہے، کیا بات ہے۔ کبر کبر کاہے کھاتا ہے۔ ان یزیدیوں کو تو ہوش نہیں ہے، غم بھی منا رہا، کھا بھی رہا، غم بھی منا رہا، توڑ بھی رہا، غم بھی منا رہا ہے، مرکل غذا کھا رہا ہے، روٹ کھا رہا ہے، ملیدہ کھا رہا ہے۔ تمہارے تیرے غم کو ایسی نہ کی تیسی۔ ہم آج بھی خوشی مناتے ہیں اور قیامت تک خوشی منائیں گے۔ اچھا ایک بات بتاؤ، اگر ہندوستان کی ٹیم چاہے لیڈیز ٹیم ہو یا لیڈا ٹیم، دونوں میں سے کوئی کھیل میں جیت گیا تو اب ہندوستان والا روئے گا، کھانا بند کرے گا یا خوشی منائے گا؟ خوشی منائے گا۔ بولو، خوشی منائے گا۔ اگر دو پہلوان لڑائی لڑتا ہے، جو ہار گیا وہ خوشی منائے گا، جو جیت گیا وہ روئے گا۔ جی نہیں، جو جیتا وہ خوشی منائے گا، جو جیتا وہ خوشی منائے گا۔ میرا حسین کل بھی جیتا تھا، آج بھی جیتا ہے، ہمیشہ جیتا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، حق ہے، حق ہے۔ حسین اور حسن دو ہیں، سبحان اللہ، بے شک۔ ایک نبی کا دو ٹکڑا، میرے نبی کا زور سے بولو، میرے نبی کا دونوں ملا دو، ایک نبی، دونوں ٹکڑا ملا دو، مصطفیٰ ہے، بے شک، بے شک، حق ہے، حق ہے۔ بتا دو حسن حسین ہے۔ اب دیکھو لوگ کہتے چاندے کو کاندھا لگاتے، ارے لگاتے ہم ہیں، کلیجہ تیرا کام لگاتے ہم ہیں، چھاتی پھٹتی اس کی ہے، گردن ٹوٹتی اس کی ہے۔ ارے تیرا دل کہے تو مناؤ، میرا دل کہتا ہے ہم مناتے رہے، ہم تیرا مانے نہ نبی کا مانے۔ اب دیکھو دونوں بھائی ہیں، نبی فرماتے چلو عیدگاہ کو ادھر چھوڑ دے رہا ہوں، یہاں سے کہا نانا جان جاؤں گا، جاؤں گا، نہ نہیں کروں گا، مگر سب بچہ سواری پہ جا رہا ہے، مگر میرے بابا کو اللہ نے سواری نہیں دیا ہے، میں پیدل نہیں جاؤں گا، میں بھی سواری سے جاؤں گا۔ کہنا فرماتے ہیں رحمت تیری بھی سواری ہے۔ حسین جنتی ہے،
بے شک بے شک بے شک اور حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہے اور نبی سارے نبیوں کے سردار ہے سردار ہیں. ایک سردار دونوں سردار سے کہتے گھبراؤ مت سواری ہے. کہاں بیٹھ گئے حسن حسین. میں نے کہا نبی سبحان اللہ سبحان اللہ سواری اور آپ فرمایا سب کی سواری مٹی کی ہے کیونکہ مٹی سے بنا ہے سواری بھی مٹی سے بنی بے شک بے ہے شک بے اور شک یہ دونوں نور ہے تو نور کی سواری بھی نور ہونے چاہیے نور کی سواری بھی نور ہے نور کی سواری بھی نور ہے نور کی سواری بھی نور ہے یہی تو نور اعلیٰ نور ہے. کیا بات ہے کیا کہیں نور کیا پر کہیں نور. نور پر نور نور پر نور نور پر نور نور اعلیٰ. نور اب چلے تو نانا جان رکیے نا. کہا اب کیا کمی ہے؟ کہا ہر بچہ جب سواری پہ بیٹھتا ہے تو اس کے ہاتھ میں لگام گھوڑے کی رسی ہوتی ہے. میری سواری تو ہے رسی کہاں ہے؟ کہا گھبراؤ مت سواری کی رسی ہے. کہا کہاں؟ اب یہی سے ایک مسئلہ بھی سمجھ میں آ جائے گا. اب یہاں پکڑیے تو چور کہاں تک گیا؟ کاندھے تک گیا. کیا بات ہے کیا بات ہے نبی نے فرمایا آدھا تم پکڑو آدھا تم پکڑو. سبحان اللہ سبحان اللہ دونوں پکڑ لیے. یہ دونوں جوان کے یہ رسی ہے. کیا کہیں یہ کیا لگام کہیں کیا ہے. کہیں کنڈونا جان ہر گھوڑا چلتا ہے تو اس کے منہ سے آواز نکلتی ہے. اچھا تو میری بھی سواری کی آواز نکلے گی. تو میرے نبی اللہ اکبر سبحان اللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ پڑھنا شروع کر دیا. کا مطلب کہ نور کی سواری ہے نور کی بولی ہے. نور کی سواری ہے سوار بھی نور ہے بولی بھی نور ہے. میں نے کہا نانا جان اس میں کوئی بھید ہے؟ کاندھا پہ اسماعیل میں جانتا ہوں جب یہ دونوں شہید ہوں گے میں نہ رہوں گا ظاہر میں. پھر اسے کاندھا کون دے گا؟ تو میں آج ہی کاندھا دے رہا ہوں. میں نے کہا نانا جان دونوں زندہ ہیں. ارے اسماعیل آج بھی دونوں زندہ ہے کل شہید ہو کر کے بھی دونوں زندہ. کہ ہم لوگ مسلک اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں. ہم اپنے امام سے ہٹ کے نہیں جا سکتے. جی میرے اعلیٰ حضرت نے ایک مزدور کو سبحان اللہ زور سے بولو میرے اعلیٰ حضرت نے ایک مزدور کو صرف یہ کہا میں آلے رسول ہوں. نہ فرمان نہ سرٹیفکیٹ نہ ڈاکومنٹس نہ کوئی بائی ڈاٹا کچھ نہیں مانگا. مزدور کی کوئی ذات نہیں ہوتی مزدور کی کوئی برادری نہیں ہوتی. آپ نے فرمایا جب تم آلے رسول ہو تو تمہارے کاندھے پہ میں نہیں بیٹھوں گا میرے کاندھے پر تو بیٹھے گا. تو تعزیہ نسبت حسن و حسین کے نام پہ ہم نے بنایا ہے. اب اسے ایسے کر کے نہیں لے جایا جائے گا اس کو بھی کاندھے پہ بٹھانا. یہ سنت اعلیٰ حضرت ہے اور یہ انہی کا کردار اور طریقہ ہے. ہم لوگ ان کے ماننے والے ہیں. اب آپ سنتے ہیں سنا ہوں میں نے اپنے کان سے نہیں سنا. بہت سے لوگ کہتے ہیں تعزیہ حرام ہے
تعزیہ اس کو کہہ دیجئے کھاردہ کے لوگ حرامی نہیں ہیں، حرامی کی اولاد ہے، جس نے کہا حرام ہے وہ خود حرامی ہے۔ پہنچا دو۔ پورا کھاردہ کے لوگ 100 برس سے تعزیہ بنائے ہیں، کاندھا لگائے ہیں، اسی کی اولاد آج کھاردہ میں ہے۔ اگر کھاردہ کے لوگ تعزیہ بنا کر حرام کیا ہے تو حرام کرنے والی کی اولاد حرامی۔ یہ کھلم کھلا گالی دے رہا ہے کھاردہ والو، تم سب کو حرامی کی اولاد بتا رہا ہے۔ ایسے لوگوں سے نفرت کرو، اس سے دور رہو۔ اگر تعزیہ حرام ہے تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے، میرے گھر میں آ کے دیکھیے گا تعزیہ رکھا رہتا ہے، اپنے گھر میں تبرک سمجھ کے رکھو۔ لفظ حرام، لفظ تعزیہ میں کھلا بول رہا ہوں، ڈھکا چھپا نہیں۔ اعلیٰ حضرت نے لفظ تعزیہ، نفس تعزیہ، مطلق تعزیہ کو حرام نہیں کہا ہے۔ اگر کوئی مائی کا لال ہے لائک کر دو، پوری دنیا میں چل جائے۔ اگر کوئی حلالی انسان اعلیٰ حضرت کو تہمت لگاتا ہے کہ حرام لکھے ہیں، وہ لا کر ہم کو دکھلا دے۔ 3 سال ہو گیا میری کتاب اسلام میں تعزیہ اور تعزیہ داری ہے، جب آپ کوئی لکھے اور اس کے بعد میں پلٹ مار دیتا ہوں کہ کیا حرام ہے کیا حلال ہے۔ اس لیے تعزیہ کل بھی حلال تھا، آج بھی حلال ہے، ہمیشہ حلال ہی رہے گا۔ اس لیے تعزیہ بنانے والا، بنوانے والا، تعزیہ داری کرنے والا نہ حرام کرتا ہے نہ حرامی ہے، جو کہتا ہے وہ خود حرامی ہے۔ اس لیے کیونکہ میرا یہ حسین سے نسبت ہے۔ جس سے نسبت ہے، ایک چھوٹا سا مثال دیتا ہوں۔ یہ ٹوپی ہے، 60 روپے کی ٹوپی ہے۔ کیا روپے کی؟ 60۔ اس پر کوئی بیٹھے گا نہیں، جوتا رکھے گا نہیں، پیر رکھے گا نہیں رکھے گا۔ کتنے پیسے کا ہے؟ 60۔ مگر یہ کہاں رہے گا؟ اور میرے پاس جوتا ہے خادم کمپنی کا، 2200 روپے کا جوتا ہے۔ 250 روپے کا۔ اب اس کو یہ کہے کہ اسماعیل ارے ٹوپی 60 روپیہ والی ہے، پیر میں لگاؤ، اب 2200 روپیہ والا جوتا ہے، سر پہ رکھو، تو کیا کہ ارے تم عقل کا ٹور ہے گارے، تو ہٹا دو، سو لگا دو، یہ عقل کا ٹور۔ تو حسین سے اس کو سر سے نسبت ہے، اس کو تو یہ اوپرے رہے گا، تو تعزیہ کو بھی حسین سے نسبت ہے اوپر۔ اس لیے تعزیہ بنائیے مگر احترام کیجئے۔ لوگ کہتے ہیں اکھاڑا نکالتے ہیں، ڈنکا یزید بجایا تھا، اکھاڑا یزید نکالا تھا، اس جاہل یزیدی مولوی کو معلوم نہیں ہے، اس جاہل یزیدی مولوی کو معلوم نہیں ہے ابھی میرا حسین شہید نہیں ہوا تھا۔ پیار سے بولو، ابھی میرا حسین شہید نہیں ہوا تھا، نہ حسن نہ علی نہ فاطمہ انتقال کی تھی۔ میرے نبی حجرہ عائشہ میں
نکلے حبشی مسلمان، کالا کلوٹا مسلمان، افریقی مسلمان، 10 محرم کو، کیا محرم کو؟ 10 محرم کو یوم عاشورہ آئے لاٹھی پر لمبا چھا مسجد کے آنگن میں کھیلے. کہاں کھیلے؟ اور نبی کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہیں. آپ بتائیے نبی جانکار ہے یا آج کا یزیدی مولوی جانکار ہے؟ نبی دیکھ رہے ہیں. جب چلا گیا اکھاڑا تو نبی گھر میں آتے ہیں. عائشہ جی سرکار دیکھو گی. کس کو بول رہے ہیں؟ مرد کو کہ عورت کو؟ دیکھو گی تو یہ بھی کہتی جی میں بھی دیکھوں. یہ عورتیں جو اکھاڑا دیکھتی ہیں عائشہ کی سنت ہے. نبی نے کہا ہے فلانا جب بولو اکھاڑا جا رہے اس کو بلا کے لاؤ. کون نبی بلا رہے ہیں؟ جاؤ. دوڑا ہوا گیا. سرکار بلا رہے ہیں. اچھا بلا رہے ہیں تو خوشی میں بلا رہے ہیں کہ غمی میں؟ خوشی میں. یوم عاشورہ ہے، خوشی میں بلا رہے ہیں. آئے آنے والا بھی خوشی میں آیا کہ سرکار نے قبول کر لیا. کیا بات ہے. اکھاڑے کو سرکار نے خوشی میں کھیلنا شروع کیا. اب عائشہ پیچھے یہاں کھڑے ہو گئے اور داڑھی یہاں رکھ دی اور دروازے پہ کھڑی ہو کے دیکھتی رہی. جب نبی کا گھر لیا تو نبی فرماتے عائشہ رہنے دو. چپ. پھر کچھ دیر کے بعد نبی فرماتے رہنے دو. چپ کیے رہو. یعنی ان کو اچھا لگا. نبی نے کہتے رہنے دو. پھر تیسرے بار نبی نے فرمایا عائشہ بس کرو. اس کا مطلب ظاہر میں تھک چکے کھڑے کیوں. تو عائشہ فرماتے ہیں سرکار ٹھیک ہے رہنے دیجیے. اب کھیل چلا گیا. اب بولو نبی کی بیوی پر کیا فتوا لگاؤ گے؟ نبی پر کیا فتوا لگاؤ گے؟ ارے یزیدی مولوی جو نبی پہ فتوا لگائے گا خود لقوا لگ جائے گا. لگا فتوا. 10 محرم کو نبی نے کھیلا کیوں دیکھا؟ نبی جانتے تھے جامی نبی تھے اور ہیں کہ کل میرا حسین کربلا میں جیتے گا جو کربلا میں اکھاڑے کے ساتھ خوشی منائے گا. سبحان اللہ. اچھا کیسے جیتا حسین؟ کیسے جیتا؟ کیا فرمان ہے؟ یزیدی مولوی کے پاس بھی فرمان ہے مگر بولتا نہیں ہے. تھوتنا ہے یہ نہیں تو بولے گا کیا؟ تھوتر موہا کیا بولے گا؟ تھوتنا رہے گا تب نہ تھوتر موہا بولے گا. یزیدی جنگ کیا تھا کہ میں ہاتھ لے کے رہوں گا. بولو بولو. یزیدی کا کیا کہنا تھا؟ ساری حکومت کیا کہتی تھی اور حسین کیا کہہ رہا تھا؟ نہیں دوں گا نہیں دوں گا نہیں دوں گا نہیں دوں گا. اور یزیدیوں نے کیا کہا؟ میں لے کے رہوں گا لے کے رہوں گا لے کے رہوں گا. جنگ کس چیز کی ہو رہی ہے؟ ظاہر میں ہاتھ کی. میں بیچ کا ادھر ادھر کا نہیں بیان دے رہا ہوں. لفظ خوشی اور جیت. جیت میں خوشی ہے. شمشاد بابو کا ہاتھ لے کے رہوں گا. زندہ ہو تو لے کے رہوں گا, کٹ جاؤ گے تو لے کے رہوں گا. ہم نے کہا یزیدی کتا تو کیسے ہاتھ لے لے گا؟ یزیدی کا ایمان دیکھو اور آج کے یزیدی مولوی کا ایمان دیکھو. یزیدیوں کا ایمان تھا
قرآن کہتا حسین زندہ ہے، تو جب بولتا حسین ہوگا تب بھی زندہ رہے گا، کاٹا حسین رہے گا تب بھی زندہ رہے گا۔ چاہے کاٹ کے لوں گا تیرا ہاتھ، چاہے ساتھ میں لوں گا تیرا ہاتھ۔ حسین نے کہا جب تک لگا ہے تب بھی نہ دوں گا، نہیں لگے گا تب بھی نہیں دوں گا۔ اب جنگ ہوئی، پوچھی یزیدی مولویوں سے کہ یزیدیوں کو ہاتھ ملا؟ یہ بے شرم بولتا نہیں ہے تو منہ کیا بولے گا؟ اسی لیے تو میں کہتا ہوں ٹو ہٹا کر، یہ عقل کا ٹو اور ایک ٹو ہٹا کے سو لگا دو، یہ تھتر لٹکا ہے۔ جب حسین گردن لگی تھی ہاتھ نہیں دیا، جب کٹی گردن تب بھی ہاتھ نہیں لیا، تو حسین کا ہاتھ کہاں رہا؟ حسین کے پاس یزیدی خالی ہاتھ، تو جب یزیدی ہاتھ نہ لیا تو ہار کس کا ہے؟ زور سے بولو۔ تو اب جیت حسین کی ہے، جو حسین والا ہوگا 10 محرم کو خوشی منائے گا، جو یزید والا ہوگا وہ غم منائے گا۔ اس لیے ہم لوگ 10 محرم کو کھچڑا بھی پکاتے ہیں، ملیدہ بھی پکاتے ہیں، اور کہیں کہیں مرغا بھی پکاتے ہیں، اور کہیں کہیں چکن بھی پکاتے ہیں، مٹن بھی پکاتے ہیں۔ کیوں؟ یزیدیوں کو دکھاتے کا کر کھاتے ہیں، ہم جیت میں کھاتے ہیں اور تو غم میں نہیں کھاتا ہے۔ جس کا باپ جیتے گا، جس کا سب کچھ جیتے گا وہی نہ خوشی منائے گا۔ تو 10 محرم کو حسین کی جیت ہوئی تھی۔ 10 محرم کو نبی نے اکھاڑا دیکھا تھا، دکھوایا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم بھی اکھاڑا نکلواتے ہیں، دیکھتے ہیں، دکھلواتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ 10 محرم کو ہم خوشی بھی مناتے ہیں۔ یہی پر ہی نہیں، میرا حسین یہاں کاندھے پہ چڑھا، نبی نے چڑھایا ہے۔ نبی میں بھی چاہتا ہوں کہ حسین کو کاندھا لگاؤں، حسن کو کاندھا لگاؤں۔ تو ہم نے اعلیٰ حضرت کی سنت پہ عمل کر کر نسبت حسین تحجب کو کاندھا لگایا۔ ہم نبی نہیں ہیں جو حسین کو کاندھے پہ دیں، ہم غلام نبی ہیں، اس لیے ہم نسبت کو کاندھا لگائیں۔ جو غلام نہ ہوگا، حسین کے گھر کا جو بدنام ہوگا وہی غم منائے گا۔ اس لیے ہم لوگ 10 محرم کو خوشی مناتے ہیں، غم نہیں مناتے۔ غم وہ منائے جس کا حسین مردہ ہے، غم وہ منائے جس کا حسین مردہ ہے، خوشی وہ منائے جس کا حسین زندہ ہے، خوشی وہ منائے جس کا حسین زندہ ہے۔ مناتا وہ بھی ہے مگر غم میں مناتا ہے، رو کے مناتا ہے، چھاتی پہ۔ اور مناتے ہم بھی ہیں، ہم صلہ تان کے مناتے ہیں، خوشی میں مناتے ہیں، اور ہر طرح سے بچوں کو بھی خوشی مناتے ہیں۔ 10 محرم تو اکھاڑا بھی ہو گیا، نبی نے دیکھا، نبی نے بیوی کو دکھایا، ہم امت کی ماں کو دکھایا۔ اگر کچھ لوگوں کو ایک بات معلوم ہے کہ محرم میں لوگ شراب پیتے ہیں، یعنی 365 دن شراب پینا حلال ہے ان یزیدی مولوی کے نزدیک، اور دنوں میں شراب کے خلاف آواز نہیں اٹھے گی، مگر 10 محرم کو معلوم ہوا کہ شراب حرام ہے، 365 دن حلال ہے، تو ایک دن ہائے رے مولوی یزیدی۔ عورتیں محرم میں نکلتی ہیں، ان مولویوں سے کہہ دیجئے کہ چل تیرے گھر چلتے ہیں، لے چل ہم خرچہ دیتے ہیں، تیرے گاؤں کی عورت نکلتی ہے کہ نہیں؟ اگر نکلتی ہوگی لکھا پڑھ کے چل،
وہیں گردن کاٹیں گے، نہیں نکلے گے تو ہماری گردن کٹے گی۔ یعنی محرم میں حسین کے نام پہ نکل گئی تو حرام ہے، اور بازار میں جا کے دھکا مارے تو حلال ہے۔ ہیں؟ راستہ چلتے ان مولویوں کو کیا ہو گیا ہے؟ یعنی 365 روز نکلے عورت تو حلال ہے، خالی محرم میں حرام ہے۔ کمال ہے۔ نماز خالی پڑھیے، ارے نماز فرض ہے، نہ پڑھنا گنہگار ہے، انکار کرنا اسلام سے خارج ہے۔ مگر تم کیسے نماز پڑھتے ہو؟ میرے سامنے پڑھ کے دکھلا۔ قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز روک دیتی ہے فحش باتوں سے، بری باتوں سے۔ اب بتائیے مولوی ہو یا جاہل، عوام ہو یا خواص، ان سے کون بچا ہوا ہے؟ کتنے لوگ نماز پڑھ کر کے جھوٹ نہیں بولتے ہیں، ان پہ آواز کیوں نہیں اٹھتی؟ اس لیے عورتوں پہ آواز اٹھانے والوں پہلے اپنے گھر کو جاؤ۔